مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ اپنے پرانے اسی طرز پر کہ ایک موضوع کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے دعا. جب ہم دعا کے تعلق سے کلام مقدس کے پنوں کو پلٹتے ہیں الٹتے ہیں تو یہ لفظ دعا ہمیں اس کی قربت میں، اس کی نزدیکی میں لے جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم دعا نہیں کرتے، اگر ہم دعا میں نہیں رہتے تو اس سے مراد ہے کہ پھر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا کا جواب نہیں آتا تو پھر یہ 100% طے بات ہو جاتی ہے کہ پھر ہمارا اس کے ساتھ رشتہ استوار نہیں ہے. مقدسین کی دعاؤں کو بھی روکا گیا، لیکن دعا کا جواب پل بھر میں بھی آیا، وقت بھی لگا. آج یہ لفظ دعا اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے، اور یہ 3 حروف تہجی دال، عین اور الف اپنے اندر کیا رکھتے ہیں. اگر میں اسے سم کروں اور یہ کہوں کہ دعا دل سے، اور عین عقل سے، اور الف ایمان سے، تو میرے خیال میں شاید یہ بیجا نہ ہوگا. کیا ہم اپنے دل کی بات خدا سے کرتے ہیں؟ کیونکہ دل کی بات تو اسی سے کی جاتی ہے جس کے ساتھ آپ کا رشتہ دل کی بات تو اس سے کی جاتی ہے جس کے ساتھ آپ کا دل کا رشتہ استوار ہو. اور عقل کے ساتھ اس کے سامنے جایا جاتا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کیونکہ ہم ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر اور ایک بادشاہ کے سامنے جب جاتے ہیں تو اس کے روب، اس کے دبدبے میں رہتے ہوئے ہم جاتے ہیں. اور جب ہم اس کے ساتھ سامنے جا کر جب بات کرتے ہیں تو ایمان سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمیں دے گا. اگر اس کے باوجود بھی جواب نہیں آتا تو یہ سوچنے کی بات ہے، اس پر غور و خوض کرنے کی بات ہے، اپنے آپ کو جانچنے کی بات ہے کہ وجہ کیا ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا کا جواب نہیں آیا. کیونکہ جب مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تم دعا کرو، تو پھر جو لفظ آئے ہیں کہ اے ہمارے باپ. اب باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ کیسا ہے؟ کیونکہ ہم باپ اور بیٹے کے اس رشتے سے واقف ہیں جو خدا باپ اور خدا بیٹے کے درمیان رشتہ رہا، کہ باپ نے بیٹے سے جو کہا وہ بیٹے نے اس کو تابعداری کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ اس رشتے کو نبھایا اور اس کام کو سر انجام دیا جو باپ نے بیٹے کے سپرد کیا تھا. اب میں اور آپ جب مسیح یسوع کے شاگرد ہیں، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں، اس نے مجھے اور آپ کو اپنے خون سے خرید لیا ہے، اور پھر میں اور آپ اس کے ساتھ کیسے رشتے کو استوار کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جب دعا کرو تو اے ہمارے باپ کہو. کیا میں اور آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں جیسے مسیح یسوع نے سکھائی؟ آج اسی موضوع پر ہم خدا کے خادم سے سوالات کریں گے، اور ان سوالات کا جواب از روئے بال مقدس ہم چاہیں گے کہ ہمیں ویسے ملیں جیسے خدا کا کلام ہمیں اس کی ترتیب، اس کی اصلاح اور اس کی تربیت دیتا ہے. آئیں آج کے مہمان سے ملتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کا موضوع جو دعا ہے اس پر خدا کے خادم سے کلام مقدس سے سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، پینتیکوسٹل چرچ سے ان کا تعلق ہے. خدا کے خادم اور گزشتہ 20-22 سال سے وہ خدمت میں سرگرم عمل ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ اسی طرح سرگرم عمل رہے. آئیں ان سے ملتے ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاسٹر تمر پرویز صاحب. سر، آج کے اس پروگرام میں خدا کے لوگ میں اور اس موضوع پر جو کہ دعا ہے، میں آپ کو اپنے پروگرام خدا کے لوگ کوئی ٹیلی ویژن سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خدا نے گواہی ٹی وی کے اس پروگرام پر خدا کے لوگ پر آج ہم جمع ہیں، اور میں نہایت خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. اس کے بعد خدا کے لوگ آج پروگرام آپ کا، تمام آپ کی ساری ٹیم کا میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آج یہاں پر موجود ہیں. ضروری ہے کہ ہم دعا کے تعلق سے چند باتیں، خدا کے خوبصورت کلام میں سے چند باتیں ہم تھوڑے وقت کے لیے آج ہم دعا کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے. تھینک یو بھائی صاحب، شکریہ آپ کا، آپ کے اس پیار کا، اس محبت کا. آپ آدور سے خدا کا کلام لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، اور میں اس بات کے لیے بھی دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج آپ اس پروگرام کا حصہ ہیں. جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں
پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر دعا کو ہم عزو بائل مقدس سیکھنا چاہیں، اس کو جاننا چاہیں، تو دعا ہے کیا؟ دعا کے تعلق سے جب ہم خداوند یسوع مسیح آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ جب بھی تم دعا کرو تو اے ہمارے باپ، یہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام سے مانگتے ہو یقین جانو کہ وہ تم کو مل گیا اور مل جائے گا۔ دعا ایک سانس ہے، جس زندگی کے اندر دعا نہیں ہے وہ مردہ ہے، اور جو شخص دعا میں وقت نہیں گزارتا خدا کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، خدا کے ساتھ اس کا کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے۔ اکثر اوقات جب دنوی تھوڑی سی مثال کو دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم فون پر یا خط و خطابت پر میسیج پر جس کے ساتھ کبھی بات نہیں نا ہم کرتے، تو کبھی کبھار اس کو فون کر دیں یا میسیج کر دیں تو وہ کہتا ہے بھئی آپ کہاں سے آ گئے ہو، آپ کدھر سے ہو۔ اسی طرح میرے خیال سے دعا کی اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر دعا کرتے ہیں تو زندہ ہیں، اگر دعا نہیں کرتے تو مردہ ہے، اس جانور کی طرح جو ایک گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے اور اس پر آ کر مکھیاں مچھر یہ ساری چیزیں نوچتی ہیں، کتے بلے، اور اس کے بعد اب پرندے بھی اڑتے ہوئے اس گوشت کو کیا کر دیتے ہیں، نوچتے ہیں۔ جب ہم دعا نہیں سر کرتے تو پھر ہم اسی مردہ جانور کی مانند ہے، پھر بیماریاں آتی ہیں، مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر حصہ بن جاتی ہیں۔ جی، اور وہ انسان کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں مر گیا ہوں، میں زندہ نہیں ہوں، کیونکہ دعا ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ ایک سانس کو کہا جاتا، استاد اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک سانس کی مانند ہے، تو جب تک سانس خدا کے ساتھ چلے گی تب تک ہم خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اچھا، یہ بات بھی ہے کہ اکثر جب ہم دعا کے حوالے سے دیکھتے ہیں، بائبل مقدس جو ہے وہ دعا کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے یا مانگنی چاہیے؟ دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسیحا نے، میں پہلے بھی وہ بات کر گیا کہ جو کچھ تم دعا میں میرے نام سے مانگتے ہو یقین جانو کہ تم کو ایمان کے ساتھ، کیونکہ کلام خدا سکھاتا ہے جو کچھ تم مانگتے ہو وہ یقین سے مانو، شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے اور وہ دو دلا ہے اور خدا سے کچھ بھی لے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا کے لیے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں، اور اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جس باپ سے میں کوئی درخواست کرنے والا ہوں یا میں اس سے بات کرنے والا ہوں، میری زندگی کے لیے وہ ضروری ہے۔ جس طرح ہم دنوی باپ پر ایمان رکھتے ہیں کہ میں نے آج اپنے باپ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ مجھے دے گا، اس میں شک نہیں ہوتا، تو جب تک وہ دیتا نہیں ہے سر تو تب تک ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو پھر شک رہتا ہے، اور جس زندگی کے اندر شک ہے نا وہ کبھی بھی خدا سے کوئی بھی چیز نہیں لے سکتا۔ اس لیے میری اور آپ کی دعا، اور کلیسیا سے بھی کہوں گا کہ دعا جب مانگتے ہیں آپ کی دعا کے اندر فرسٹ شک نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر پترس کی دیکھتے ہیں تو وہاں پر پترس جب تک مسیح کو دیکھ رہا ہے ایمان کے ساتھ وہ چل رہا ہے، اور جب اس میں شک آیا نا تو وہ شک نے اس کو ڈبونا شروع کر دیا۔ جہاں پر ایلیا کو دیکھ لیں، ایلیا دعا کر رہے جہاں پر اس نے آسمان سے آگ منگوائی ہے تو اس نے کہا، چیلنج کر دیا کہ ایک بیل تم لے لو، ایک بیل مجھے دے دو، تو نیچے آگ نہیں دینی آپ نے، تو چیلنج کر دیا۔ تو کہا گیا کہ وہ دعا کرتے رہے چھریوں کے ساتھ، نشتروں کے ساتھ، اور ایلیا ان کو چڑھاتا رہا، اونچا بولو، اونچا بولو۔ لیکن جہاں پر جب دعا کرنے لگا ہے ایلیا تو اس نے پہلے ہی اس بات کو کہہ دیا کہ میں جان گیا کہ تو نے میری دعا کو سن لیا۔ پہلے یہ بات کی ہے، دعا بعد کی بات ہے، لفظ بعد کی بات ہے، الفاظ بعد میں مانگے ہیں، لیکن اس بات کا اس نے خدا کے ساتھ، میں اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہوں نا، میں پہلے، اچھا جی میں باپو جی آپ سے کوئی چیز مانگتا ہوں، مجھے پہلے ہی پتا ہے آپ نے مجھے دے دینی ہے، بھائی مانگ تو صحیح۔ یہ کانفیڈنس ہے، یہ ایک مقدس کا، یہ ایک ایماندار کا یہ کانفیڈنس ہے۔ ہاں جی،
تو مطلب مجھے یقین ہے کہ میرا باپ مجھے دے گا. تو جب میرا باپ زمینی مجھے دے سکتا ہے تو جب حقیقی باپ کے پاس جاتے ہیں تو میرے عزیزوں شک کیوں آتا ہے؟ شک نہیں آنا چاہیے. شک ہمیں اس سمندر کی لہر کی مانند ہے جو نظر ہی نہیں آتی, پل میں نظر آتی ہے اور پل میں ختم ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ مانگنے کے باوجود نہیں ملتا؟ یہ دو طرف, ایک ایمان ہو گیا, دوسری طرف یہ ہوگا کہ مانگا بھی لیکن نہیں ملا. اچھا, تو کیا وجہ؟ تم مانگتے ہو اپنے لیے, اپنی خواہشوں کے لیے. اصل میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دنیوی چیزیں مانگتے ہیں, روحانی چیز نہیں مانگتے. سلیمان بادشاح کو دیکھ لیں, چیک کر لیں, اس نے دنیوی چیز نہیں مانگی. اس نے کہا خدا تو مجھے عقل اور دنائی اور فہم اور حکمت عطا کر. تو خدا نے کہا یہ تو میں نے تیرے مانگنے سے دے دی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن باقی چیزیں میں تجھے انعام میں بلیسنگ کے طور پر دیتا ہوں کہ تجھ جیسا بادشاہ نہ پہلے ہوا نہ ہوگا. دنائی بھی مل گئی, حکمت بھی مل گئی, اور جو چیزیں دنوی انسان چاہتا ہے وہ بھی مل گئی. تو ہم کبھی بھی اپنی لسٹ میں یہ نہیں کہتے کہ خدا مجھے کلام کا نقشہ دے دے, مجھے کلام کی ترتیب عطا کر دے, مجھے اپنی شفا کی نعمت دے دے, مجھے روح القدس کی بلیسنگ دے دے, علمیت کا پیغام دے دے, میرے ساتھ بول, میرے ساتھ کلام کر تاکہ میں تیرے سانچے میں ڈھلوں اور جیسا تو چاہتا ہے اس کے مطابق میں زندگی بسر کر دوں. میری دعا ایسی ہونی چاہیے. مگر میں دعا جب مانگتا ہوں تو میں کہتا ہوں خدا میری تمام ضروریات, میرے بچوں کی فیس, میرا چرچ بلڈنگ, میرے سوٹ, میرے بوٹ, میرے بچوں کی صحت, یہ جب آپ خدا کے ساتھ رشتہ بنا لیں گے نا تو خدا کو ساری چیزیں نظر آتی ہوں گی کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہے. جہاں پر علیشا کو دیکھتے ہیں, علیشا ایک عورت کے گھر میں جاتے ہیں تو اپنے نوکر سے کہتا ہے یہاں پر مجھے کوئی بچہ دکھائی نہیں دے رہا, مجھے یہاں بچہ کوئی دکھائے. اصل میں اس گھر کے ساتھ اس کا ریلیشن ہو گیا تھا اور تعلق ہو گیا تھا اور اس کو اس بات جان گیا تھا کہ یہاں پر بچہ نہیں ہے. تو پھر اس نے اس شنومی عورت کے ساتھ بات چیت کی اور آخر میں اس کو بلیس کر دیا. اس نے کہا جب برابر اس موسم کے دوبارہ میں آئندہ سال آؤں گا تو تیری گود میں بیٹا ہوگا. اس کا ریلیشن تھا, اس نے علیشا کی خدمت کی تھی. اور جب ہم خدا کی خدمت میں, کلام خدا سکھاتا ہے کہ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح, میرے عزیزوں, بہت ساری چیزیں ہیں سکھانے کا عمل ہے. تم ایسی چیزیں مانگتے ہو جن کی توقع چاہتا ہی نہیں ہے, وہ ہمیں وہ چیزیں دیتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اور ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں جس کے ساتھ ہماری ہمیشہ کی زندگی ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح زندگی کے اندر دعا کی اہمیت بھی ہے, اس کی افادیت بھی ہے, اس کی حیثیت بھی ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر ایک مسیح زندگی کے اندر دعائیا زندگی نہیں ہے اور ایک مسیحی دعائیا زندگی ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اچھا, ٹھیک ہے. میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ جو لوگ مسیحی ہونے کے سبب سے دعائیا زندگی میں ہیں وہ ان کے پاس چاہے دنیا داری کی چیزیں کم بھی ہیں تو وہ اس میں خوش ہیں, سکون ہے, اس میں شانتی ہے, شانتی. بالکل اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں یا نہیں ہے, لیکن جس کی یہ چیزیں ہیں بادشاہ میرے پاس ضرور ہے. چہرہ رونق میں ہے, پرنور چہرہ ہے اور ایک سکون ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس زندگی کے اندر دعا نہیں ہے اس کے پاس چاہے گاڑی ہے, مسیحیوں کے پاس بڑی ساری برکتیں مطلب بنگلہ ہے, گاڑی ہے, اچھی سارا سسٹم اس کا بہترین جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے کیونکہ مسیحا نہیں تو خوشی کیسی ہے. تو مسیحی زندگی میں یہ فرق آ رہا ہے کہ جس مسیحی کی زندگی کے اندر دعا ہے اس کی زندگی روحانی ہے, اور جس زندگی کے اندر دعا نہیں ہے اس کی زندگی جسمانی ہے. اگر ہم عہد کا مطالعہ کریں تو عہد کے اندر ہمیں بہت سے مقدسین ملتے ہیں جو دعا کے اندر اپنے وقت کو صرف کرتے تھے. دانیل ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے, اور اس کی دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اسے شیروں کی ماند میں دیا جاتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے, کیونکہ رشتہ خدا کے ساتھ ہے. بے شک. ٹھیک ہے.
آج موجودہ دور کے اندر ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس طرح سے دعا کر رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے اس بات کے بارے میں بتائیں کہ مقدسین کا جو طریقہ کار تھا دعا کا وہ کیا تھا؟ مقدسین اگر دیکھتے ہیں دانیل کا صحیفے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس نے کہا کہ شام صبح دوپہرن، وہ جب کھڑکی کی بات کر رہا ہے، ہاں بالکل وہ اس طرف تو زبور کی کتاب میں بھی آ رہا ہے شام صبح دوپہرن میں فریادہ گزارا، سونے گرب رونا میرا نالے سب پکارا۔ تو جہاں پر حسب مبول وہ 3 بار ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کر رہے ہیں، یہ مقدسین کی بات ہو رہی ہے، پرانے عہد کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ لوگ دعا کر رہے ہیں اور ان کی دعا کا اثر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بادشاہ تک پہنچ گئے ہیں ساری چیزیں۔ مقدسین پرانا عہد ایک میں نے دیا زبور کی کتاب میں سے، ایک دانیل کی۔ سر یہاں چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے۔ ناظرین یہاں لیں گے کہ چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم دوبارہ جو ہماری سوالات ہیں ہم ان کی طرف چلیں گے، تو ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا، اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہیں، پاسٹر تمر پرویز صاحب۔ جب دعا میں ہم بات کر رہے ہیں تو ایک شخصی دعا ہوتی ہے اور ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، ان دونوں دعاؤں میں فرق کیا ہے؟ جو میری سمجھ کے مطابق، جو میری عقل دانائی ہے، میں سمجھوں گا کہ جب میں شخصی طور پر دعا کرتا ہوں تو پھر میرا خدا کے ساتھ شخصی طور پر ریلیشن ہے، اس کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ پرسنلی ہے، اور پرسنلی چیزیں جو جب آپ خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، شاید وہ کلیسیا کے ساتھ آپ خدا کے جس طرح پرسنلی خدا کے ساتھ اپنے باپ سے بات کرتے ہیں، وہ کلیسیا میں وہ چیزیں ہم خدا کے ساتھ وہ باتیں نہیں کر سکتے۔ جب ہم کلیسیا میں ہوتے ہیں تو پھر اجتماعی جو ہے وہ ہم اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے خادموں کے لیے، اپنی مطلب ملک کے لیے ترقی کے لیے، کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے، لیکن جب ہم پرسنلی طور ہے تو جب ہم اپنے اندر کی کمزوریوں کو جو ہے وہ بھی ہم خدا کی حضوری میں پیش کر سکتے ہیں۔ حنا کی دعا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس نے بھی اپنے دل کو ڈیلا، جی اپنی مشکل، بے شک، اپنی پریشانی، اپنے دکھ کو اس کے سامنے رکھا۔ اس کی دعا کو تو میں سمجھتا ہوں کاہن بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس نے کہا یہ مطلب نشہ میں مجھے لگ رہی ہے۔ اس کی دعا پرسنل خدا کے دل پر جا لگی ہے، اور اس نے بات کر دی کہ میں تجھے ایک بیٹا، تو خدا نے جب اس کو بیٹا دیا، اور اس نے بھی خدا کے ساتھ عہد کر دیا کہ یہ تیرا ہی ہے، واپسی ہے۔ یہ اس کی پرسنل دعا تھی، یہ اس کی شخصی دعا تھی، یہ اس کی اجتماعی کوئی دعا نہیں تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا یہ واقعہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، جی، ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، بہت سی دعائیں اس طرح سے کی جاتی ہیں، جنہیں بیٹا نرینہ نہیں ہوتا وہ خادموں کے پاس بھی جاتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، تو کیا اس طرح کی جیسے دعا حنا نے کی، دعا قبولی، اور جو منت اس نے مانی اس منت کو بھی اس نے ویسے پورا کیا، تو کیا ہم آج کی دنیا میں، آج کے اس ماحول میں، دور حاضرہ میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسی کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں؟ بڑی زبردست بات، بڑی خوبصورت بات اور اہم بات ہے۔ میرے خیال سے میں کلیسیا کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آپ خدا کے ساتھ آپ کا پرسنل ریلیشن نہیں ہے۔ جو خدا مجھے دے سکتا ہے، کیا وہ خدا اس پرسنل میری بہن کو، میری بیٹی کو نہیں دے سکتا؟ اگر خدا حنا کو دے سکتا ہے تو خدا اس بیٹی کو، جس کو خدا نے فرزند نرینہ یا اولاد سے محروم رکھا ہے، تو اصل میں خدا سے کہے کہ خدا اس کے اندر کی بات۔ میں ایک چیز تھوڑا سا ڈیپلی اور ذرا، دعا اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں آپ دعا کر رہے ہیں، کچھ آپ کے الفاظ لیے، کچھ میں دعا کر رہا ہوں، کوئی اور دعا کر رہا ہے، تو ہم الفاظ بنا کر اپنی دعا کا جو ہے وہ ایک بنا لیتے ہیں، ایک خوبصورت سی تحریر جو ہے اس کو ہم کہنا چاہتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اپنے اندر کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ سے بات کرتا ہوں، ہر روز ہی کرتا ہوں، دنیا کی باتیں ادھر ادھر سارے میل جول، لیکن جب میں نے کوئی پرسنل بات کرنی ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ آج اے با اج میں تیرے نہ کو وکری گل کرنی ہے،
اچھا پھر وہ عام شاید ہو سکتا ہے میں اپنی ماں کے سامنے بھی نہ کروں, شاید ہو سکتا ہے میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی مل کر وہ بات نہ کروں جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ پرسنلی کرنی. وہ بیٹی, وہ بیٹا, وہ بھائی یا وہ بہن جس کے پاس خدا فرزند نرینہ نہیں, یا میں سمجھتا ہوں خادم کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن سب سے بڑھ کر خدا کو درجہ پرسنلی طور پر جب تک آپ نہیں ٹھہر سکتے, آپ رکھنا میں نہیں کھڑے ہوں گے, خادم کی دعا آپ کی زندگی کے اندر اثر نہیں کرے گی. میرا ایمان ہے, مطلب میرا پرسنلی ایمان ہونا چاہیے. جی اچھا, دعا میں جب ہم روحانی اور جسمانی دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا جسمانی طور پر, روحانی طور پر دعا ہمیں مضبوط بناتی ہے؟ اور اگر مضبوط بناتی ہے تو کیسے مضبوط بناتی ہے؟ مضبوط بناتی مطلب روحانی طور پر تو ہم جب خدا کے ساتھ دعا کرتے ہیں ریلیشن بڑھتا ہی جاتا ہے اس کے ساتھ. ہاں, اور اس کے لیے میں ایک بات کرتا ہوں, آیت کوٹ کرتا ہوں, جو کوئی خدا کی صحبت میں رہتا ہے اس کی روح اور خدا کی روح جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے. وہ خدا کے ارادے کو جان جاتا ہے, خدا کے منصوبے کو بھی جان جاتا ہے. لیکن آج جس دور کے اندر میں جا رہا ہوں, آپ جا رہے ہیں, اس دور کے اندر ہم خدا جیسا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی صحبت میں رہیں ویسا, یہ روحانی بات کر رہا ہوں, روحانی طور پر. کیونکہ ایلیا جب اس نے کہا نا کہ میں نے دعا کی اور 3.5 برس تک اس نے آسمان کو بند کر دیا, اس نے ایک لمحہ ایک بات اور بھی کہی کہ اب جب تک میں نہیں نہ چاہتا یہ آسمان کھل نہیں سکتا. اس کو معلوم تھا, وہ خدا کے ارادے کو جانتا تھا کہ میرا اور خدا کا ریلیشن ہے, یہ روحانی عمل تھا. دعا یہ ہے, دعا اصل میں روحانی طور پر یہ ہے. اور دنیا کی چیزیں جسمانی طور پر بھی خدا ہمیں بلیس کرتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کہتا ہے تم میری بادشاہی کو ڈھونڈو تو باقی چیزیں تمہیں چونگے. جی جسمانی کی چیزیں تو جو ہیں وہ چونگے میں ہیں, ٹھیک ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسمانی اور روحانی یہ مضبوطی تبھی ہوگی جب ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کریں گے. ایلیا نقشہ ہے, اس نے باندھ دیا ہے, آسمان کو باندھ دیا ہے. اور ہماری دعا کے اندر جوش بھی کم ہو جاتا ہے کہ مطلب میں بڑے 4 دن مجھے روح القدس کا بہاؤ, میں بڑے جوش کے ساتھ دعا کر رہا ہوں, لیکن آہستہ آہستہ میرا جوش جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. بڑھنے کی بجائے کم ہوتا ہے, بڑھنے کی بجائے کم ہو رہا ہے. لیکن اس میں کیا وجہ, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک چیز بڑھوتی کی طرف جاتی ہے؟ بچے کو دیکھیں, وہ چھوٹا ہے تو وہ مطلب کہ جسمانی طور پہ بڑھ رہا ہے, ایسا کیا ہے کہ وہ جسمانی طور پہ بڑھ رہا ہے لیکن روحانی طور پر کم ہو رہا ہے, کیوں؟ اس کے لیے میں دنیاوی مثال دینا چاہتا ہوں. جب میں اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہوں نا, تو جب تک وہ مجھے دیتا نہیں میں اس کے قریب جب دے دیتا ہے تو پھر میں دکانیں شاپس ڈھونڈتا ہوں باپ کو, مطلب پھر ہم اس طرف جاتے ہیں, وہ ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو پھر ہم حالانکہ رہنا تو پھر بھی قریب ہی چاہیے, لیکن ہم جب ہمیں بلیسنگ مل جاتی ہے, یا میرے نام کے ساتھ پاسٹر لگ جاتا ہے, میرے نام کے ساتھ ڈیکن لگ جاتا ہے, یا میں کلیسیا, لوگ جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چرچ کا کوئی خاص بندہ ہے, کلیسیا میں اس کا کوئی درجہ ہے, اہمیت, پھر ہمارا جو ہے خدا ہمیں عزت دیتا ہے, مگر ہم اس عزت کو جو ہے وہ پھر ہم آہستہ پیچھے. اور میں سمجھتا ہوں اگر بڑھیں گے تو خدا قریب رہے گا, خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. پھر ہم لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ خود سے آپ کا پیچھا کریں گے. اچھا, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے, فلاں پاسٹر جو ہے, فلاں بشپ ہے, پادری ہے, ایونجلسٹ ہے, اس کی دعا میں بہت اثر ہے. تو اس کے پیچھے کیا بھید ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کے پاس جائیں, اس کی دعا میں بہت اثر ہے, خدا اس کی سنتا ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ایک میں خدا کے خادم کی مثال دیتا ہوں, جہاں پر ایک شخص, کوئی بھی خادم ہے نامینیٹ کسی کو بھی نہیں کروں گا, ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص جب ہاتھ اٹھاتا ہے, خدا کا خادم ہاتھ اٹھاتا ہے تو معجزے ہوتے ہیں, شفا ہوتی ہے. میں اس سے پوچھوں گا مثال کے طور پر, پاسٹر صاحب آپ ہیں تو آپ کے وسیلہ سے خدا کام کر رہا ہے, تو میں اس بات میں مگن ہوں, کوشش میں ہوں کہ میں پاسٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ پاسٹر صاحب جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے وسیلہ سے خدا معجزات کرتا ہے, کام کرتا ہے, تو ایسا کیوں؟ جب میں آپ کے گھر پہنچا, مثال وہی ہے, جب میں آپ کے گھر میں پہنچا ہوں تو آپ کو ملنے کے لیے تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں آتا ہوں. آپ وہاں پر چلے گئے ہیں جہاں پر آپ دعا کرتے ہیں, اور میں نے
2 گھنٹے ویٹ کیا اور میں جب شیشے میں نے دیکھا تو آپ تو پریئر کر رہے ہیں. میں نے پھر دیکھا آپ پھر دعا کر رہے ہیں. میں چلا گیا آپ کا انتظار کر کے. اگلے دن پھر میں نے کہا میں آج پاسٹر صاحب کو ضرور ملوں گا. ٹھیک ہے. پھر گیا, پھر پاسٹر صاحب نے کہا ہیلو ہائی کی اور اپنی جگہ پر چلے گئے. پھر میں نے گھنٹہ اور بڑھا دیا لیکن ان کی دعا ختم نہیں ہوئی. جب تیسری دفعہ گیا, شام ہو گئی تو خادم دعا سے نہیں اٹھا تو واپسی آ گئے. تو اس نے کہا میں ایک سوال لے کر آیا تھا, تو اس کا جواب آپ کے کہنے کے بغیر مجھے مل گیا. اس کی ریزن کہ وہ شخص دعا میں وقت گزار رہا تھا. میری دعا نہیں ہے اتنی. اگر خدا میرے وسیلہ سے کام نہیں کر رہا تو میرے اندر دعا کی کمی ہے, اور مجھے اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کے لیے پیغام ہے. میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا وقت ہم خدا کی حضوری میں گزاریں گے, مسیحا کے لیے نقشہ ہے. مسیحا رات کو دعا کرتے تھے اور دن کو معجزات کرتے تھے. ہم دن کو رات کو سوئے رہتے ہیں, صبح اٹھ کر منادی کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہمارے وسیلہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں, دعا کا رکا جانا, نہ پہنچنا, کیا وجہ ہے کہ دعا رکی جاتی ہے؟ کیوں روکی جاتی ہے؟ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ جو لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کا نقشہ تھوڑا سا اگر دیکھتے ہیں تو جو لوگ مطلب یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے. آپ کی وہ سٹارٹ میں آپ نے لیا دال سے دل, وہ ساری چیزیں آپ بتا رہے تھے. ایمان ہے. تو میں دل سے اندر کی بات نہیں خدا سے کر رہا, جو میرے اندر کی بات ہے. میں دنیا داری کو دکھا رہا ہوں کہ میں خدا سے کچھ مانگ رہا ہوں. جہاں پر اندھے فقیر نے کہا اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر دے, رحم کر دے, یہ اس کی دعا تھی. کنانی عورت نے جہاں پر دعا کی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, وہ اس کی دعا تھی کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر دے. تو اپنی جو خاندانی یا اپنے آباء و اجداد کے گناہ قبول کیے کہ میں وہیں سے ہوں. وہاں پر مسیحا نے کہا, کنانی عورت سے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا مالکوں کی میز سے جو ٹکڑے گرتے ہیں کتے وہ بھی کھا کر. تو اس کا مطلب یہ تھا جو ملامت تو نے کی ہے نا وہ ہم تیرے کتے ہی ہیں, ایسا ہی سمجھ لے. تو اس نے کہا میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. تیرا ایمان بہت بڑا ہے, بہت بڑا ایمان ہے, بہت بڑا ایمان ہے. یہ اس کی دعا تھی. اصل میں جب ہم دعا مانگتے ہیں نا, مطلب کہ دنیا, میں اس بات کو دنیا بھی جانے تو جانے, لیکن بات تو اندر کی ہے, روح سے. دنیا میں سمجھتا ہوں اگر میری روحانی طور پر میں خدا سے نہیں مانگ رہا تو بڑی ساری مثالیں ہیں. اگر ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کریں, پولس رسول بلا ناغہ دعا, یہاں بلا ناغہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں صبح دوپہر شام کی بات نہیں ہو رہی, نہیں وہ پرانے عہد کی بات ہو رہی ہے. یہاں بلا ناغہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے بلا ناغہ. اب بلا ناغہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اچھا, بلا ناغہ نقشہ دیکھتے ہیں, بلیسنگ ہے وہاں پر جہاں پر مسیحا نے ان کو روک دیا ایک جگہ پر, شاگردوں کو, جس میں مقدسہ ماں مریم بھی وہاں پر موجود ہیں. اعمال کی کتاب میں وہاں پر نقشہ ملتا ہے خدا کے کلام میں سے. وہ ایک جگہ جمع تھے سارے کے سارے. اور بلا ناغہ سے میں سمجھتا ہوں وہ تو کنٹینیو بلا ناغہ وہیں پر بند ہے ہر روز. اور اس کے عوض ہوا کیا ہے؟ اس کے عوض سر ہوا یہ ہے کہ خدا کا روح, خدا خود ان کے درمیان آ گیا. تو اگر بلا ناغہ کا مراد ہے کہ آپ ہر روز دعا کرنی ہے, ہر روز خدا کے ساتھ ریلیشن, ہر روز خدا بائبل پڑھیں, ہر روز مطلب خدا کو چھوئیں, خدا کو دعا اصل میں ہمیں خدا کے اندر کی باتیں بھی ہمارے اس کے قریب لے کے جاتی ہے, اس کے نزدیک آدمی چلا جاتا ہے. اشارے جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو چونکہ یہ دل کی بات ہے اور دل کی بات جو ہے وہ اس کے ساتھ کی جاتی ہے. جہاں پر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں, شاید وہ بات اس کے ساتھ نہ کوڈ ہو لیکن پھر بھی ہم اس کو میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے کہا جہاں پر وہ ستارہ جو عجیب تھا, جہاں پر وہ مجوسی جو ہیں ان کو دیکھ رہے, وہ جو ستارہ تھا نا وہ مجوسیوں کے ساتھ بات کر رہا تھا, اشارے کر رہا تھا ان کے ساتھ. تو وہ مجوسی, وہ جو ستارہ تھا نا وہ کسی مبشر سے کم نہیں تھا. اشارہ دے رہا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو. وہ لے کر گیا بیت الحم میں. تو میرے خیال سے وہ ان کو وہ کس کا بھیجا ہوا ہے؟ میرے اور آپ کے
यहोवा खुदा, हाँ, उसने भेजा है मसीहा की पैदाइश पर। और यही बातें हैं खुदा अशारतन भी, जब हम खुदा के करीब, मेरा और आपका रिलेशन है, आंखों से हम बात कर लेंगे। तो जब हम खुदा के साथ बात कर रिलेशन होगा तो फिर हम आंखों से भी, इशारों से भी बात कर लेंगे। क्या दुआ करने में हिम्मत हारनी चाहिए? अक्सर ये देखा गया कि दुआ जब नहीं सुनी जाती तो आदमी हिम्मत हार देता है, कहता है अब शायद मैं दुआ नहीं करूँगा, अब मैं उसके नज़दीक, वो मेरी सुनता नहीं है। अच्छा, तो क्या हिम्मत हारनी चाहिए एक मसीही ज़िंदगी में, एक मसीही को दुआ करने में हिम्मत हारनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं। मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूँ कि एक मिसाल देता हूँ, वो कोई मिसाल बनी हुई है कि जी खड़ा है, कहता है सोना बन जाए, सोना बन जाए, सोना बन जाए। जब सोना बनने का टाइम है तो उसने कहा लोहे बन जा, तो वो लोहा बन गया। जब खुदा मिसाल के तौर पर खुदा चाहता है कि ये इतना पीरियड मेरी हजूरी में आए, तो लास्ट में हम पहुंचे होते हैं ना, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो फिर हम अपनी हिम्मत, लेकिन एलिया को देख ले, एलिया नक्शा बाइबल में से देखना है, उसका 3.5 वर्ष के बाद जोश नहीं कम हुआ। इब्राहिम के साथ खुदा ने अहद किया कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, और 25 बरस उसने इंतजार किया है। 25 बरस 5 मिनट नहीं इंतजार, मामूली पीरियड नहीं है, 25 बार इंतजार किया, और वो पे वक्त पूरा भी होता है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात छोटी सी करता जाऊंगा, फिर आगे इसका जवाब भी लेंगे। जी, जैसी दुआ वैसा नतीजा। हम एलिया को देखते हैं, उसने जैसी दुआ की थी वैसा नतीजा मिला था, क्योंकि ईमान से की थी। लेकिन क्या हम वो उस तरह का नतीजा हमें वैसे ही मिलता है क्योंकि हमारी दुआ भी ऐसी? लेकिन ब्रेक के बाद आके इसका हम जवाब आपसे लेंगे। नाज़रीन, यहाँ छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, और दुआ के ताल्लुक से आज हम सीख रहे हैं कि हम किस तरह से हमें दुआ में ठहरने की और दुआ में रुकने की जरूरत है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम खुदा के लोग में। अब ब्रेक में जाने से पहले मैं एक बात जो थी, एक सवाल जो था यहाँ छोड़ा था, और वो छोड़ा था कि जैसी हमारी दुआ वैसा ही नतीजा। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले के मुताबिक कि हम जैसी दुआएं करते हैं वैसा नतीजा? अगर एलिया को देखें, जो उसने दुआ की थी, नतीजा उसके मुताबिक उसके मिला, क्योंकि ईमान से की गई थी। तो क्या कहते हैं इस हवाले से? उसमें वो दुआ कर रहा है लोगों को खुदा के दिखाने के लिए, मौजज़ात दिखाने के लिए, और जैसा उसका ईमान था, जैसी उसकी तवक्को थी खुदा से, वैसा उसको जवाब मिला है। और जब अदालत में जाते हैं तो जहाँ पर मसीहा की अदालत होगी, तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने तेरे नाम से मौजज़े किए हैं, हमने तेरे नाम से लोगों को शिफा दी है, बदरूहों को निकाला है। तो मसीहा वहाँ पर कहते हैं कि ए मलाउनो, मेरी तुमसे कोई वाक़फ़ियत नहीं है। और कलाम खुदा साफ लिखा है, इनको वहाँ फेंको जहाँ रोना और दांतों का पीसना। अच्छा, दुआ गुनाह गिनी जाती है। अच्छा, दुआ गुनाह। अगर ज़बूर उसका मुताला करें तो मैं चाहूँगा कि वो 7वीं आयत जो है ज़बूर 109 की, उसे ज़रूर तिलावत किया जाए। यहाँ पर लिखा है ज़बूर 109 और उसकी 7वीं आयत कहती है, 7वीं आयत कहती है, जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरम ठहराए और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। किसकी दुआ जो है यहाँ पर हम बात हो रही है कि उसकी दुआ भी जो है वो गुनाह गिनी जाएगी? लालच की दुआ जो है वो गुनाह ही है। मसलन मैं कहीं पर, जो शख्स दुआ करने के, चोरी के दर पे जा रहा है, बदी के दर पे जा रहा है, कुछ भी करने, वो काम जो खुदा को नापसंदीदा है, और जा रहा है और ये समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कुछ, और उसके लिए दुआ करना शुरू कर देता है। बुरा काम करने के लिए जा रहा है और कहता है कि ऐ खुदा मेरी मदद कर दे, तो मेरी रहनुमाई कर दे। तो ऐसा नहीं है, ये दुआ गुनाह गिनी जाती है, क्योंकि कलाम खुदा सिखाता है कि तू मेरा नाम जो है बेफ़ायदा ना लेना। तो यहाँ पर बेफ़ायदा है ना जी। अच्छा, दुआ में हम देखते हैं चर्च जी, जो कि इमेज है खुदा का। अब ऐसा चर्च जहाँ दुआ नहीं है, तो क्या समझते हैं कि दुआ के बगैर चर्च की कोई अहमियत, कोई हैसियत है? अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। चर्च का मतलब है कलीसिया, लोग जो हैं। दीवारों का नाम तो नहीं कहा जाता, सभी जानते हैं, खुदा के लोग बरगजीदा जितने भी हैं सभी इस बात को जानते हैं, और जो नहीं जानते वो भी जान जाएं इस बात को कि चर्च जो है वो दीवारों का नाम नहीं, कलीसिया का नाम है। और जिस कलीसिया के अंदर दुआ नहीं, मैं समझता हूँ
میں کبھی کبھی اس بات کو کہتا ہوں کہ بہت لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. کلام خدا سکھاتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں. تو میرے خیال سے جس کلیسیا کے اندر دعا نہیں ہے وہ مردہ ہی ہے. زیادہ ہونا بات نہیں ہے, زندہ ہونا ضروری ہے. اور جس کلیسیا کے اندر دعا ہے وہ زندہ ہے, اور جس کلیسیا کے اندر دعا نہیں وہ روحانی طور پر مردہ ہے. ہم خدا کو پانا چاہتے ہیں. ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس کی نزدیکی پالے. کیسے اس کی نزدیکی پالے؟ کون سا ٹول ہے, کون سا آلہ ہے کہ جس سے ہم خدا کی قربت کو, اس کی نزدیکی کو, اس کی خوشنودی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ ٹاپک سے تھوڑا بات اگر ہٹ جاتی ہے کہ یسوع مسیح, میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو جاننا, خدا کو پانا انسان کے رسائی نہیں ہے. انسان نہیں وہاں تک پہنچ سکتا. اس کے لیے درمیانی میرا اور آپ کا یسوع ہے. بالکل ہے, موجود ہے. اس نے بڑی خوبصورت بات ایک آپ کر رہے تھے پہلے کہ اس نے دعائیں پیچھے ہیں, جب قربانی اس نے دے دی, ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں شامل کر لیا. ہم کبھی بھی اپنے اعمال کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتے اور نہ خدا باپ کو کبھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے کہ خدا باپ کو دیکھنے کے لیے اس نے کہا خدا باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے. ہم خدا تک, میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری رسائی نہیں ہو سکتی اگر درمیانی خدا کا بیٹا یسوع مسیح نہ ہو, جس نے کہا اگر ہو سکے, یہ دعا ہے, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی جیسا میں نہیں جیسا تو چاہتا ہے تیری مرضی پوری ہو. ہم اکثر کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اس کے لیے دعا رکھتے ہیں. کوئی خاص کام ایسا ہوتا ہے جو ہمارا نہیں ہو رہا ہوتا, ہم روزہ رکھتے ہیں. ہمیں کہیں ناکامی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم دعا میں ٹھہریں, تو ہماری ناکامی جو ہے وہ کامیابی میں بدل سکتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا, میں اس کے لیے بائبل کا نقشہ 2 چیزیں پیش کرتا ہوں. جی, 2 چیزیں جب پیش کریں گے, فرسٹ تو ہم یسوع مسیح کو لے لیتے ہیں, اس کے بعد سیکنڈ ہم ایک اور حوالہ دوں گا. خداوند یسوع مسیح جہاں پر گتسمنی باغ کے اندر ہیں, ان کا مقصد ہے. آپ کہہ رہے ہیں مقصد کی بات, جی بالکل, کسی مقصد کے لیے دعا. مسیحا کا مقصد ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی جیسا میں نہیں جیسا تو چاہتا ہے تیری مرضی پوری ہو. اصل میں مسیحا, ابلیس یہ چاہتا تھا کہ مسیحا اس گتسمنی باغ کے اندر دم توڑ جائے, لیکن مسیحا نے دعا کی کہ نہیں. متی کی انجیل کہتی ہے کہ میری نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں اور میری جان نہایت غمگین اور بے قرار ہے, میں تنگ ہوں, میرے لیے دعا کرو. شاگردوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو. اب ہوا یوں کہ یسوع مسیح جو ہیں اس جو دعا کر رہے ہیں اس میں عبرانیوں میں جا کر وہ کلیئر کر دیتا ہے کہ مسیحا کی وہ دعا سنی گئی اور وہ پیالہ جو ہے وہ ٹلا گیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں صلیب پر جاؤں اور صلیب پر جان دے کر کلیسیا کو مول خرید لوں. ہاں جی, یہ اس کا مقصد تھا, یہ اس کا ٹارگٹ تھا. ابھی نیکسٹ اگلی بات جب ہم کرتے ہیں تو جہاں پر بزرگ یونا جو ہیں وہ مقصد خدا نے اس کو دے کے بھیجا کہ جا اور جا کر یونا نینوا کے لوگوں کو جا کر منادی کر دے کہ تیرا مطلب مرنا بچنا باقی نہیں ہے, تو مر جائے گا, تیری ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اب یہ شخص جو ہے یہ بجائے اس کے دوسری راہ, لیکن خدا پہنچ گیا. ابھی شارٹ کر دیتے ہیں, یہ پہنچ گیا ادھر. اب جب پہنچا ہے تو انہوں نے اس کے میسج کو جو ہے وہ قبول کر لیا. جب قبول کیا ہے تو اس کے بعد مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دعا روزہ کرنا شروع. روزہ کی بات بھی انہوں نے دعا روزہ اور پاکیزگی ساتھ میں شیر خوار بچوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی. اور یونا جو ہے وہ خدا کے ارادے کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ اب ملک جو ہے نا یہ غرق ہوگا, لیکن ان کی دعا کی طاقت نے, روزے کی طاقت نے, دعا روزہ اور پاکیزگی جو ہے وہ اس کو یہاں تک لے گئی کہ خدا نے ان کو معاف کر دیا. ایک اور میں اگر آپ کی اجازت ہو
تو ایک اور بات کرتا ہوں دعا کے تعلق سے، دعا اور روزے کے تعلق سے. جہاں پر قوم بنی اسرائیل، جہاں پر یوسفت بادشاہ کی حکومت ہے، وہاں پر یوسفت بادشاہ کے دور کے اندر قوم چڑھائی کر رہی ہے، غیر قومیں جو ہیں وہ چڑھائی کر. اب اس کے کلام میں لکھا ہے وہاں پر ایک بڑا انبوا آیا اور لوگوں اپنی ہی قوم کے، اور لوگوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا انبوا جو ہے انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اب ہم مرنے کے ہیں، بچنے کے نہیں ہیں. اب بادشاہ نے وہاں پر لکھا ہے 3 دن کا، اس نے وہاں پر روزے کی منادی کر دی. اب جب روزے کی منادی کر دی، اس میں دعا بھی تھی، اس میں پرستش بھی تھی، اس میں پاکیزگی بھی تھی. استاد بتاتے ہیں دعا، روزہ اور پاکیزگی آپ کو اسٹیبلش کرتی جاتی ہے، آپ بڑھتے جاتے ہیں مسیح کی طرف. اب یہ لوگ باہر نہیں نکلے، باہر تو انبوا ہے، باہر تو فوجیں جو ہیں مخالف ہیں. جو ہاں یہاں یہ مقصد ہے. آپ نے مقصد کی بات کی، پہلے مسیحا نے مقصد رکھ کر کلیسیا کو بچا لیا، نینوا نے مقصد رکھ کے اپنے آپ کو بچا لیا. اب یہ جو مقصد ہے یہ بھی مقصد ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ دعا کرنا. اور کلام بیان کرتا ہے انہوں نے ہاتھوں سے ہی جنگ نہیں کی، پرستش، دعا اور روزہ. اور وہ باہر جو تھے وہ آپس میں ہی لڑ پڑے. اور کلام بیان کرتا ہے جب لڑے نا وہاں پر تو بہت سا مال یوسفت کی جتنی قوم بنی اسرائیل تھی نا انہوں نے وہاں سے اٹھایا ہے. اور یہ ہے مقصد. یہ تینوں چیزیں میں نے مقصد میں آپ کو بیان کی. یقیناً یہ بات درست ہے، اور دعا ہمیں ناکامی سے ہمیں وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. شکستہ دل جو ہے وہ امید کے ساتھ جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں. یہ ضرور ہے. چونکہ اب ہمارے پاس وقت بھی بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آج اس دعا کے تعلق سے جو ہم نے سیکھا ہے، جانا ہے، کلیسیا کو آج کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے، کیوں دعا کرنی چاہیے، اور کیسے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں، اس کی نزدیکی میں جا سکیں، تاکہ جو ہمارے مقاصد روحانی طور پر ہیں، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر جو ہمارے مقاصد ہیں ہم ان کو حاصل کر سکیں. تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ضرور آپ کچھ تھوڑی 2-4 باتیں ضرور آپ میں ضرور کروں گا. جی تھینک یو. کلیسیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ فرسٹ یہ ہے کہ اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بلا ناگا دعا کرنی ہے. آپ نے بلا ناگا دعا کریں. اور دعا میں سمجھتا ہوں جب تک میں سجدے میں نہیں جاتا، گھٹنے نہیں ٹیکتا. اکثر اوقات ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں دعا کرے، لیکن وہ نہیں کرتے. اس کا مقصد ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں دعا نہیں کر رہا. اور جب میں نے یہ اپنے بچے کو سکھانا ہے نا کہ سجدے میں جانا ہے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود سے سجدے میں جاؤں گا. تو دیکھ لیں اب تجربہ کر کے بچہ جو ہے وہ ایٹومیٹکلی سجدے میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلا ناگا اپنے خاندانوں کے اندر آپ شخصی دعا علیحدہ سے ہے، اور اس کے بعد آپ کی خاندانی دعا جو ہے وہ علیحدہ سے، اور اس کے بعد کلیسیائی دعا جو ہے وہ علیحدہ سے. یہ تینوں. اور ایک بات ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں یہ ہاتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ معافی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ ہاتھ دیتے ہیں تو آپ خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں. اور جب یہ ہاتھ دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بلیس کر رہے ہیں. یہ ساری چیز پہلی بات جب دعا آپ نے سیکھنی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی بات ہمیں معافی مانگنی ہے کہ خدا مجھے ایسا کر دے کہ میں ایسا کر سکوں. جب ایسا ہو جائے گا تو وہ آپ کو بلیس کر دے گا. تو اب اس سے کہے کہ مجھے اتنی قوت دے دے کہ اب میں ایسا بھی کرنا شروع کر دوں. ایسا میں نے کیا نہیں ہوتا اور ہم ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہم ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے خیال سے میرے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلتی، کیونکہ میں نے ایسے نہیں کیا اور ایسے نہیں کیا، میں شارٹ جا رہا ہوں ایسے. اس لیے ضروری ہے ایسے کرنا اور ایسے کرنا. ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے. تھینک یو بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے خدا کے کلام میں سے دعا کے اس موضوع کو جو ہے وہ سیکھا ہے. اور یقیناً ہمیں خدا کے کلام کو اول درجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے اصلاح لیں، اس سے تربیت کو حاصل کریں، تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. جی بے شک. یسوع نے کہا کہ میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں. راہ اور زندگی میں زندگی وہ ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. بے شک. اگر ہم اپنی تعلیم کی یا اپنی عقل کی، اپنی حکمت کی بات کریں تو شاید وہ کسی کام کی نہیں ہے جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ ہو. تو مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا اور سنا بھی. یقیناً دعا ہمارے لیے ایک ٹول ہے اور
ہمیں اس رشتے میں باندھ دیتی ہے، ہمیں اس کے قریب لے جاتی ہے، اس کی قربت میں لے جاتی ہے۔ ضرور ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ مانگیں، کیونکہ ایمان سے مانگی ہوئی چیز ہمیں ملتی ہے۔ اور مسیح یسوع کے یہ الفاظ ہیں، اس کے زمان مبارک سے یہ ارشاد ہوا ہے کہ میرے نام سے باپ سے جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اور جب ہم اس کے نام سے دعا مانگتے ہیں، اس کے نام سے ہم التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، تو پھر وہ ہماری دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی ہمیں دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنے خاندانی طور پر اپنی اجتماعی بھی اور شخصی بھی اور کلیسائی دعاؤں کو یاد رکھیں اور کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ رات سونے سے پہلے آپ خاندانی طور پر ضرور ایک بار اس کے سامنے جھکیں، اس کی شکر گزاری کریں تمام دن کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو خداوند نے توڑے آپ کو دی ہیں، اس توڑوں کو وہ اس کے جلال کے لیے، ارشاد عاصم کے لیے، اس کی بشارت کے لیے استعمال کریں۔ اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ وقت کو سپینڈ کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور اپنی ماں کا خاص خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔